بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں بے صرف کا مسئلہ نمبر 3 یعنی بحث نمبر 3 ہم پڑھیں گے۔ مسئلہ سمجھنے سے قبل عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ ومن باع أمة تعدل 1000 درهم مع طوق 1000 ب2000 ونقد من الثمن 1000 أو باعها ب2000 1000 نسيئة و1000 نقدا أو باع سيفا حليته 50 وتخلص بلا ضرر ب100 ونقد 50 فما نقد ثمن الفضة، وهو 1000 في بيع الأمة وال50 في بيع السيف. سكت أو قال خذ هذا من ثمنها. أما إذا سكت فظاهر، لأنه لما باع فقد قصد الصحة، ولا صحة إلا بأن يجعل المقبوض في مقابلة الفضة. أما إذا قال خذ هذا من ثمنها فإنه ليس معناه خذ هذا على أنه ثمن مجموعهما، لأن ثمن المجموع 2000 في الجارية وال100 في السيف، فمعناه خذ هذا على أنه بعض ثمن مجموعهما، وثمن الفضة بعض ثمن المجموع، فيحمل عليه تحريا للجواز. فإن افترقا بلا قبض بطل في الحلية فقط، وإن لم يتخلص بلا ضرر بطل أصلا، أي إن لم يكن يتخلص الحلية من السيف بلا ضرر وافترقا بلا قبض بطل في كليهما. ووجدت على حاشية نسخة المصنف رحمه الله مع علامة الصحة، لكن لا بخط المصنف رحمه الله هذا الإلحاق، وهذا التفصيل إذا كان الثمن أكثر من الحلية فإن لم يكن لا يصح. فقوله وإن لم يكن يشمل ما إذا كان الثمن مساويا للحلية أو أقل منها أو لا يدري، فإنه لا يجوز البيع إما لتحقق الربا أو لشبهته. تو یہ تھی آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے تحت صاحب کتاب نے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ اگر خالص ربوی چیز کو مخلوط ربوی چیز سے بیچا جائے تو اس کی کیا صورت ہوگی، اس کو کیسے بیچا جائے گا۔ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر 2 مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال ایک باندی کی ہے جس کی قیمت 1000 درہم ہے، اور اس کے گلے میں بھی چاندی کا ہار ہے جس کی قیمت بھی 1000 درہم ہے۔ اس کو 2000 درہم کے بدلے میں بیچا گیا، لیکن ادائیگی کے وقت صرف 1000 دیے، یا پھر عقد کے اندر ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ باندی ہے، 1000 اس کی قیمت ہے، اور 1000 اس کے گلے میں جو چاندی کا ہار ہے اس کی قیمت ہے۔ اس کو 2000 میں بیچتا ہوں، 1000 درہم ابھی نقد ملیں گے اور 1000 درہم یہ ادھار ہوگا، اس کو بعد میں ادا کریں گے۔ اس مثال کو کتب فقہ کے اندر الجاریۃ المطوقہ کہا جاتا ہے۔ دوسری مثال جو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تلوار ہے 50 درہم کی جس کے اوپر زیور لگا ہوا ہے، اس کی قیمت بھی 50 درہم ہے، مشتری نے 50 درہم ادا کیے، یا بے کے اندر ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ 50 ادھار ہے اور 50 نقد ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر جو قیمت ادا کی جا رہی ہے اس کو چاندی کی قیمت تصور کیا جائے گا، اس کو چاندی کی قیمت سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اگر ہم اس کو باندی یا تلوار کی قیمت بنائیں گے تو بے صرف کی شرائط مکمل نہیں ہوں گی، جس کی وجہ سے بے باطل ہو جائے گی، چاندی کی بے درست نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ ان صورتوں میں ہے جب وہ خاموشی اختیار کرے یا پھر دونوں کی طرف اس کی نسبت کرے۔ اگر وہ چاندی کی طرف نسبت کرتا ہے تو خود متعین کر رہا ہے تو یہ بلا شبہ جائز ہوگی، اور اگر وہ باندی یا تلوار کی طرف صراحتاً نسبت کر رہا ہے تو چاندی کے اندر بے باطل ہوگی۔ لیکن اگر یہاں پر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے یا پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ان دونوں کا ثمن ہے، دونوں کی یہ قیمت ہے، تو اس صورت کے اندر ہم اس کی اس بے کو درست قرار دیں گے اور اس قیمت کو چاندی کی قیمت تصور کیا جائے گا۔ خاموشی کی جو صورت ہے اس کے اندر تو معاملہ بالکل ظاہر ہے کہ اس نے مطلق چھوڑا ہے، تو ہم اس کی بے کو درست قرار دینے کے لیے اس کو چاندی کی قیمت ہی تصور کریں گے، اس لیے کہ اس کا بھی ارادہ بے کو درست کرنے کا ہے، بے کو ثابت کرنے کا ہے۔ اور دوسری صورت جس کے اندر وہ دونوں کی طرف یعنی چاندی اور جاریہ یا چاندی اور تلوار کی طرف اس کی نسبت کر رہا ہے، تو یہ بات تو مسلم ہے کہ ان دونوں کی قیمت بن نہیں سکتی، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ اس کے بعض حصے کا ثمن ہے اور بعض حصے میں چاندی بھی آتی ہے، تو ہم اس کی بے کو جائز رکھنے کے لیے اور اس کی بے کو درست باقی رکھنے کے لیے
اس قیمت کو چاندی کے مقابل لے جائیں گے، چاندی کا عوض شمار کریں گے۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیے، اس کے بعد مسئلے کی مزید تفصیل پڑھتے ہیں۔ وَمَنْ باع أَمَةً تَعْدِلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، کسی نے ایک باندی بیچی جس کی قیمت 1000 درہم ہے، مع طوق 1000 ب2000، اور اس کے گلے کے اندر جو چاندی کا ہار ہے اس کی قیمت بھی 1000 درہم ہے، 2000 کی ان دونوں کو بیچا۔ وَنَقَدَ مِنَ الثَّمَنِ 1000، اور جب قیمت ادا کی گئی تو 1000 ادا کی گئی۔ او باعها ب2000، یا پھر 2000 کو ان کو بیچا، 1000 نسیئة و1000 نقدا، 1000 ادھار اور 1000 نقد۔ او باع سیفا، دوسری مثال یہ ہے کہ ایک تلوار بیچی گئی، حلیتہ 50، جس پر 50 درہم کا زیور ہے، وتخلص بلا ضرر ب100، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ وہ زیور بلا ضرر بغیر نقصان کے جدا ہو سکتا ہے، اور ان دونوں کو 100 کے بدلے میں بیچا گیا۔ یہ وتخلص بلا ضرر کی جو قید ہے اس کو آپ دھیان میں رکھیے گا، اس کی بنیاد پر آگے مسئلہ میں اختلاف آئے گا، صورتوں کے حکم میں اختلاف آئے گا۔ وَنَقَدَ 50، ادائیگی کے وقت 50 ادا کیے گئے، فَمَا نَقَدَ ثَمَنُ الْفِضَّةِ، یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا حل ہے کہ جو قیمت ادا کی گئی، جو نقد دیے گئے، وہ چاندی کی قیمت شمار کی جائے گی، چاندی کا ثمن اس کو سمجھا جائے گا۔ اور وہ کیا تھا؟ وَهُوَ الْأَلْفُ فِي بَيْعِ الْأَمَةِ، باندی کے بیچنے کے اندر جو 1000 ادا کیے گئے، وَالْخَمْسُونَ فِي بَيْعِ السَّيْفِ، اور 50 درہم جو تلوار کے خریدتے ہوئے ادا کی گئے۔ دو صورتوں کے اندر سکت او قال خذ هذا من ثمنها، یہاں ثمنها یہ دونوں کی طرف راجع ہوگی، یا پھر یہاں ثمنهما ہوگا، بعض نسخوں کے اندر ثمنهما کی عبارت ہے۔ وہ خاموش رہے، یعنی قیمت کو کسی ایک کے ساتھ متعین نہ کرے، یا پھر کہے کہ ان دونوں کی قیمت ہے۔ اس کی وضاحت دیکھیے، اما اذا سکت فظاہر، جب وہ خاموش رہا تو یہ بات تو واضح ہے، لأنه لما باع فقد قصد الصحة، اس لیے کہ جب وہ بیچنے کے لیے آیا ہے، خریدنے کے لیے آیا ہے، تو وہ بیع کے معاملے کی درستگی ہی تو چاہتا ہے۔ ولا صحة الا بأن يجعل المقبوض في مقابلة الفضة، اور بیع تبھی درست ہو سکتی ہے جب ہم مقبوضہ ثمن جس پر قبضہ کر لیا گیا اس کو چاندی کا عوض شمار کریں۔ اور اگر وہ یہ کہے خذ هذا من ثمنها فإنه ليس معناه خذ هذا على أنه ثمن مجموعهما، اور اگر وہ یہ جملہ بولتا ہے کہ یہ اس کی سمجھ لو، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ پورے مجموعے کا، یعنی دونوں کے مل کر جو مبی بنتا ہے اس کی ثمن ہے۔ لأن ثمن المجموع الفان في الجاریہ، اس لیے کہ مجموعے کی جو قیمت ہے وہ 2000 ہے باندی کے اندر، یعنی باندی کی جو بیع ہے، والمئة في السیف، اور 100 ہے تلوار کی بیع کے اندر۔ فمعناه، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی مراد یہ ہے خذ هذا على انه بعض ثمن مجموعهما، یہ قیمت لے لو، یہ ان کے مجموعے کی بعض حصے کی قیمت ہے۔ وثمن الفضة بعض ثمن المجموع، اور چاندی کی جو قیمت ہے، یہ ثمن ہے، وہ مجموعے کا بعض ہی تو ہے، کچھ حصہ ہی تو ہے۔ فيحمل عليه تحريا للجواز، تو اس کی بیع کو جائز قرار دینے کے لیے ہم اس کی اس قیمت کو اور اس ادائیگی کو چاندی کی ادائیگی شمار کریں گے۔ مسئلے کی مزید تفصیل دیکھیے، اگر اس بیع کے اندر جس میں مبی سے زیور کو بغیر نقصان کے جدا کیا جا سکتا ہے، قبضہ سے قبل فروخت کرنے والا اور خریدار جدا ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس چاندی کی بیع باطل ہو گئی ہے اور تلوار اور باندی کی خریداری درست ہے، اس لیے کہ تلوار اور باندی کے اندر قبضہ کرنا شرط نہیں ہے، جبکہ چاندی کی بیع کے اندر دونوں بدل پر اگر ایک جنس ہو تو پر حصی طور پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر وہ مبی ایسا ہے جس سے بغیر ضرر کے وہ زیور جدا نہیں ہو سکتا، تو اس صورت کے اندر مکمل طور پر بیع باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ اتحاد اور شدت التزام کی وجہ سے ہم یہاں پر ان دونوں کو ایک ہی چیز تصور کریں گے، جبکہ پہلی صورت کے اندر ان کو دو چیزیں تصور کیا جا رہا تھا، صرف اور عرض، یعنی باندی اور زیور یا تلوار اور زیور۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ نے ایک بات اور ذکر کی ہے، یہ تمام تفصیلات یعنی جن صورتوں میں ہم نے بیع کو جائز قرار دیا ہے، یہ اس صورت میں ہے جس صورت کے اندر مبی کے مقابل میں عوض میں جو دراہم دیے جا رہے ہیں ان کی چاندی مبی کے اندر جو چاندی ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے برابر یا اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کے برابر ہوگی تو پھر سود ہو جائے گا کہ جو باندی اور تلوار آپ لے رہے ہیں وہ کس عوض میں لے رہے ہیں،
اور دوسری صورت کے اندر کہ اگر چاندی کم ہے تو پھر کم چاندی کے بدلے میں زیادہ چاندی لی جا رہی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی ربا لازم آئے گا۔ اور اگر مبی کے مقابلے میں جو چاندی دی جا رہی ہے، جو دراہم دیے جا رہے ہیں، ان کی مقدار معلوم نہیں ہے، تو یہاں پر بھی ربا کا شبہ لازم آئے گا کہ نہ جانے یہ جو علیحدہ چاندی ہے یہ زائد ہے، اس کی مقدار زیادہ ہے یا دوسری کی مقدار زیادہ ہے، تو بہرحال یہاں پر بھی شبہ ربا لازم آتا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ربا کے باب کے اندر شبہ کو بھی حقیقت کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے۔ یہاں پر جواز کی ایک صورت تو یہ ہے کہ چاندی جو جدا ہے، یعنی جو مبی کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، جس کو عوض کے طور پہ دیا جا رہا ہے، اس کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک اور صورت بھی یہاں پر قائم ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں جو بدل ہیں ان کی جنس مختلف ہو، تو اس کے اندر بھی یہ شرائط پھر نہیں ہوں گی کہ برابر ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو۔ مثلا باندی کے گلے میں جو ہار ہے وہ سونے کا ہے اور ادائیگی چاندی کے دراہیم سے ہو رہی ہے، یا پھر باندی کے گلے میں جو ہار ہے وہ چاندی کا ہے اور دینار ادا کیے جا رہے ہیں، جو ثمن ہے وہ دینار میں طے ہوئی ہے۔ تو جب سونا اور چاندی دو مختلف جنس مقابل میں آ جائیں گے تو اس صورت کے اندر تفاضل جائز ہوگا، اس کو ناجائز نہیں قرار دے سکتے، البتہ اس صورت میں بھی قبضہ اسی مجلس کے اندر شرط ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات ذکر کر دوں کہ یہ جو آخر کے اندر بات کی گئی ہے کہ چاندی زائد ہونی چاہیے، برابر یا کم نہیں ہونی چاہیے یا غیر معلوم نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں صاحب شرح الوقایہ کہتے ہیں کہ صاحب وقایہ کا جو متن تھا اس پر میں نے یہ عبارت لکھی ہوئی پائی ہے، اور اس کے اوپر صحہ کی علامت بھی تھی، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مصنف کا اپنا کلام ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، یہ محشی کی بات نہیں ہے۔ لیکن صحہ اور بعد میں جو تفصیل لکھی گئی ہے یہ مصنف رحمہ اللہ کے اپنے خط سے نہیں ہے، یعنی ان کی اپنی رائٹنگ نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جب کتاب لکھی جاتی تھی تو چونکہ وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، تو اس کے اندر جب کسی چیز کا اضافہ کرنا ہوتا تھا بعد میں، تو اس کو حاشیے کے اندر لکھ دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر صحہ کی علامت لکھی جاتی تھی، تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ یہ مصنف کی طرف سے اضافہ ہے، یہ متن کا حصہ ہے۔ کیونکہ ہمارے زمانے میں تو کتاب ایڈٹ ہو جاتی ہے، اس کے اندر آپ جو مرضی ایڈ کر لیں، جو مرضی اس کے اندر لکھ لیں، تو اس کے اندر یہ ضرورت نہیں رہتی، پہلے یہ ضرورت پیش آتی تھی۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور مسئلے کی تطبیق کرتے ہیں۔ فَإِذَا افْتَرَقَا بِلَا قَبْضٍ، اگر اس صورت کے اندر جس میں مبی سے سونا چاندی کو جدا کیا جا سکتا ہے وہ بغیر قبضہ کے جدا ہو جاتے ہیں، بطل فی الحلیۃ فقط، زیور کے اندر یہ بے باطل ہو جائے گی اور باندی اور تلوار میں یہ بے باقی رہے گی۔ وَإِن لَمْ يَتَخَلَّصْ بِلَا ضَرَرٍ بَطَلَ أَصْلًا، اور اگر بغیر نقصان کے وہ جدا نہ ہو سکتے ہوں تو کلی طور پر یہ بے باطل ہو جائے گی۔ أي لم يكن يتخلص الحلیۃ من السیف بلا ضرر وافترقا بلا قبض بطل فی کلیہما، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر تلوار سے زیور بغیر نقصان کے جدا نہ ہو سکتا ہو اور بائع اور مشتری بغیر قبضہ کے جدا ہو جائیں تو دونوں کے اندر یعنی تلوار اور زیور کے اندر بے باطل ہو جائے گی۔ آگے وہی وضاحت ہے، وجدت على حاشیۃ نسخۃ المصنف رحمہ اللہ مع علامت صحہ لیکن لا بخط المصنف رحمہ اللہ هذا الالحاق، کہہ رہے میں نے مصنف رحمہ اللہ کے نسخے کے حاشیے میں ایک عبارت پائی ہے جس کے اوپر صحہ کی علامت بھی تھی، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ اضافہ مصنف کی طرف سے ہے، لیکن یہ الحاق اور یہ زائد عبارت مصنف رحمہ اللہ کے اپنے خط سے نہیں تھی۔ وہ ہوا، اور وہ الحاق یہ ہے، وَهَذَا التَّفْصِيلُ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرُ مِنَ الْحِلْيَةِ، یہ تمام تر تفصیلات جس کے اندر ہم نے جائز قرار دیا ہے یہ اس صورت میں ہے جب ثمن کے اندر چاندی وہ زیور کی چاندی سے زیادہ ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَا يَصِحُ، اگر ثمن کی چاندی وہ زیور کی چاندی سے زیادہ نہیں ہے تو پھر بے درست نہیں ہے۔ فَقَوْلُهُ، ان کا یہ کہنا، وَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر ثمن کی چاندی زائد نہ ہو، يشمل ما إذا كان الثمن مساويا للحلية أو أقل منها أو لا يدري فإنه لا يجوز البيع، کہہ رہے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ کے اندر تین صورتیں آتی ہیں کہ دونوں کی چاندی برابر ہو یا کم ہو یا پھر مقدار چاندی کی معلوم نہ ہو، تو ان تینوں صورتوں کے اندر بے جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اما لتحقق الربا، یا تو اس کے اندر ربا لازم آئے گا، یعنی پہلی دو صورتوں کے اندر کہ چاندی برابر ہے یا چاندی کم ہے، اس لیے کہ جب چاندی برابر ہوگی تو مشتری کے قبضے کے اندر باندی اور تلوار یہ بغیر عوض کے جا رہے ہیں،
تو بغیر عوض کے ان معاملات کے اندر جب کوئی چیز مشتری کی ملک میں جائے یا بائی کی ملک میں آئے تو اس کو ربا کہا جاتا ہے، سود کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا او اقل منہا، یا کم ہے تو لازمی بات ہے تھوڑی چاندی کے بدلے میں زیادہ چاندی جائے گی تو یہ بھی ربا ہے۔ او لشبہتہ، یا پھر ربا کا شبہ قائم ہو جائے گا۔ ربا کا شبہ اس صورت میں ہوگا کہ جب چاندی کی مقدار معلوم نہ ہو کہ زائد ہے، کم ہے، برابر ہے، تو یہاں پر بھی شبہ ربا لازم آئے گا، اور ربا کے باب میں شبہ کو حقیقت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے بحث نمبر 4 کو سمجھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بقیہ مباحث کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے اندر فقاہت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔